الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار اور بالخصوص وہ طبقہ جسے قرآن مجید نے صفحاء کے نام سے یاد کیا ہے، احمد اور بیوقوف طبقہ. امتوں کے عروج و زوال میں بہت سارے اسباب قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں. ان میں خصوصیت کے ساتھ خود امت کے اندر پیدا ہونے والے طبقات کا کردار سب سے اہم ہے. ان میں سے بعض طبقات اور ان کے اعمال باعث عزت امت، باعث عظمت امت، باعث سرفرازی امت، باعث سعادت و ترقی امت ہے. اور بہت سارے طبقات کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے جو امت ہی کے پیکر سے نکلتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، لیکن امت کی تباہی، پسماندگی، عقب ماندگی، زوال، ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. قرآن نے ذکر کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا لیکن حیوان کی طرح، جانوروں کی طرح اس کی خلقت انجام نہیں پائی. نہ خلقت میں انسان جانور کی مانند ہے، نہ حیات میں انسان جانور کی طرح ہے، اور نہ ہی عاقبت اور انجام انسان کا حیوان کی طرح ہے. اگرچہ تفکر مادی و فلسفہ مادی میٹیریلزم میں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ ہاریزونٹل ہے، یہ ورٹیکل ہے، یہ عمودی ہے، سیدھا ہے، وہ افقی ہے، دراز ہے. یہ فرق ہے اس کے نزدیک. لیکن قرآن کے نزدیک بہت فرق ہے. مادی تفکر میں انسان کی یہی حیات مادی ہے، مادے سے پیدا ہوتا ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، موت آتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے. نہ اس ولادت سے پہلے انسان کی کوئی حقیقت ہے، نہ مر جانے کے بعد انسان کی کوئی حقیقت ہے. ظاہر ہے جب اس ولادت و موت کے درمیان منحصر چند سالہ انسان، یہ بھی فقط مادے اور جسم کا نام ہے، اس کے اندر غیر مادی کوئی چیز نہیں ہے. لہذا مادی تفکر کا انسان کے اس وقت مغربی تہذیب جو مظہر ہے مادی تفکر کا، مغربی تہذیب کا انسان یا مغربی سوچ کا انسان ایک حیوان ہے، سمجھدار، سوجھ بوجھ رکھنے والا، اور فقط یہی جسم ہے، مادہ ہے، جسم سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. جسم بھی اس کا منحصر ہے. خلقت میں اس کا جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے ڈارونزم اور حیات میں فرڈزم، یہ دو نظریے پوری انسانیت کو مغرب میں منع کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں. ڈارونزم بقول انسان حیوان ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے، تکامل یافتہ شکل ہے، اور جہاں نزدیک اس کا بندر ہے وہاں سے
اسکپ کر کے یہ جہش کر کے بن گیا انسان، اور اس کی حیات کی جو تھیوری بات میں بیان کی، چونکہ اگر ایسا انسان ہے جو حیوان ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے، اس کی حیات کا منشور یا اس کی حیات کی تفسیر فرائڈ نے آ کر بیان کی تھا کہ انسان فقط شہوانی ہے، یعنی انسان کے اندر محور فقط شہوات ہے، اور وہ بھی شہوت جنسی، باقی ساری چیزیں کسی شہوت کے لوازمات میں سے ہیں۔ بنیاد انسان کی زندگی کی شہوت ہے، یہی وہ ناپائیدار مغربی تہذیب کا آشیانہ ہے جس کو اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ تہذیب انسانی نہیں ہے، اس تہذیب نے انسان کو گرا کر حیوان سے بھی نیچے پہنچا دیا ہے۔ اس تہذیب کا انسان بہت پست، بہت ہی حقیر اور بہت گھٹیا پست چیز ہے، پست مخلوق ہے۔ لیکن قرآن کا انسان تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلقت ایجاد کی، عطا کی، احسن تقویم میں اس کی خلقت بنائی ہے اللہ نے۔ لقد خلقناکم فی احسن تقویم، لقد خلقناکم فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خلقت عطا کی ہے، بہترین خلقت۔ اور پھر اس خلقت کے اندر، اس خلق کے اندر حقیقت انسانیت خود انسان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ وہ عظیم حکیم و فیلسوف جن کا تذکرہ شاید پہلے بھی ایک مجلس میں نے آپ کی خدمت میں کیا، حکیم مولا صدرہ، فیلسوف اعظم، خلاصہ تفکر بشریت، اوج تفکر بشریت، یعنی انبیاء و معصومین کو چھوڑ کر اگر ہم انسان کے اندر پیدا ہونے والے نابغے ان سب کے تفکر کا حاصل نچوڑ اگر ڈھونڈیں تو وہ مولا صدرہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسی بزرگوار کا یہ فرمانا ہے کہ انسان کے دو مرحلے، دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو انسان کی خلقت کا ہے، خالق کا، جو اللہ نے بنایا ہے۔ خالق یعنی یہ جسم، یہ بناوٹ آپ کی اور روح کی خلقت، یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن یہ آدھا انسان ہے، خالق آدھا انسان ہے، اس کے اندر خلق پیدا کرنا خود انسان کا اپنا کام ہے۔ اور خلق احسن کے اندر جب خلق احسن پیدا ہو جائے یہ مکمل انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اشرف الانبیاء و کامل ترین انسان، جس کو اللہ نے انسانیت کا اسوہ قرار دیا ہے، نمونہ، کہ ہم نے پیغمبر کی ذات اور رسول کی ذات کو آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ، رول ماڈل قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو کیوں اسوہ حسنہ قرار دیا؟ اس لیے کہ خالق میں بھی اشرف الخلق ہے اور خلق میں بھی فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خالق میں بھی سب سے افضل اور خلق میں بھی سب سے افضل ہیں۔ یہ خلق انسان نے خود اپنے اندر بنانا ہے۔ خلق یعنی انسانیت کا روح جو اس خلقت کو ملنا ہے۔ قرآن کا انسان بہت منفرد انسان ہے، بہت اعلیٰ انسان ہے۔ اس کی حیات صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ غیر جسمانی بھی ہے، اور اس کی حیات فقط انفرادی نہیں بلکہ اس کی حیات کا بڑا حصہ سماجی اور اجتماعی ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی انفرادی بقا کے لیے جو ضروری ہدایت تھی وہ اسے عطا کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انسان سماجی ہے، اس کو امت بننا ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں امت بننا ہے، امت بننا ہے تمہیں۔ جب تک تم اپنی امت کے روپ میں نہیں آ جاتے درجہ اعلیٰ انسانیت پر فائز نہیں ہوئے۔ انفرادی طور پر اگر انسان اپنے اندر خلق عظیم پیدا نہ کرے، یہ فقط ایک جانور کی طرح انسان حیوان کے حد تک زندہ ہے جس میں اس کا فقط خلق عظیم سے انفرادی طور پر انسانیت تک پہنچتا ہے۔ اور اگر
ملک عظیم پر پہنچ جائے، خلقت عظیم اور خلقت احسن کا مالک بن جائے، بن جانے کے بعد جب تک امت کا وجود نہ دھارے، امت کا روپ نہ دھارے، امت کی قادت میں نہ آ جائے، امت کے روپ میں نہ آ جائے، اس وقت تک اس کو کہا گیا یہ ریوڑ ہے، یہ انسانی آبادی نہیں ہے۔ انسانی آبادی وہ ہے کہ جب یہ امت کی شکل میں آ جائے۔ اور خدا تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خیر امت قرار دیا، بہترین امت قرار دیا ہے۔ کیوں بہترین امت قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ تم عکس العمل دکھاتے ہو، امت کا عکس العمل دکھاتے ہو۔ کون سا عکس العمل دکھاتے ہو؟ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ معروف پر بھی عکس العمل دکھاتے ہو، منکر پر بھی عکس العمل دکھاتے ہو۔ حیوان کی طرح نہیں کہ حیوان کے سامنے فقط اس کا چارہ ہو، چارہ چرنے کی جگہ ہو، تولید نسل کی جگہ ہو اور پیٹ اس کا بھرا رہے، اس کی زندگی کامل ہے۔ لیکن انسان کی زندگی ان چیزوں سے کامل نہیں ہوتی۔ انسان کو امت کا وجود اختیار کرنا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ امت بنتی کیسے ہے، امت کے وجود میں آنے کے ارکان کیا ہے۔ یہ موضوع صرف اشارہ ہو رہا ہے پہلے دوسرے مقامات پر مومنین کی خدمت میں کہ امت کیسے بنتی ہے، وہ امت سازی کا نمونہ کیا ہے، کیسے انسان امت بنتا ہے، یہ بیان ہو چکا۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں ضمن کہ انسان جب تک اجتماعی اور سماجی شکل میں امت کی شکل میں نہ آ جائے، انسانی حیات اور انسانی درجہ پر نہیں فائز ہوا ابھی۔ امت کیسے بنتی ہے، اس کے بھی قرآن نے ارکان ذکر کیے۔ ان امور سے امت تشکیل پاتی ہے۔ ہر اجتماع کو امت نہیں کہتے، قریب قریب بنے ہوئے گھروں کو امت نہیں کہتے، ایک ہی جگہ پر مجتمع لوگوں کو بھی امت نہیں کہتے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے مسجد النبی میں اکٹھے لوگوں کو جو عبادت کے لیے جمع ہوئے تھے، لام اللہ کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، تفریح کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، عبادت کے لیے، اور وہ بھی بہترین پیشوا کے پیچھے عبادت کرنے آئے تھے۔ کوئی پیشوا جس کے ذکر کو بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں، وہ اس پیشوا کی زیارت بھی کر رہے تھے، اس پیشوا کے پیچھے 5 وقت کی نماز جماعت بھی پڑھتے تھے، اس پیشوا کی سپاہ میں بھی موجود تھے، اس کی فوج میں بھی موجود تھے، اور اس پیشوا کے اس سالار کی سپاہ میں سپاہی کے طور پر جنگ بھی لڑ رہے تھے، جہاد میں بھی مشغول تھے۔ لیکن اس کے باوجود امیر المومنین نے ان کو خطاب کر کے یہ فرمایا، ایھا الناس المجتمعۃ ابدانہم المختلفۃ اہواؤہم، اے وہ لوگوں جن کے بدن تو قریب قریب ہیں لیکن جن کے دل اور خواہشات الگ الگ ہیں، جن کے راستے الگ الگ ہیں۔ بدن کے اکٹھے ہونے سے امت کی تشکیل نہیں ہوتی، دلوں کے ایک ہونے سے امت بنتی ہے۔ جب دل ایک ہو جائے، جب راستے ایک ہو جائیں، جب مقصد ایک ہو جائے، جب مفادات ایک ہو جائیں، جب نقصانات ایک ہو جائیں، اس وقت امت وجود میں آ جاتی ہے۔ جب دین ایک ہو، جب خدا ایک ہو، جب نفع ایک ہو، جب نقصان ایک ہو کسی قوم کا، کسی اجتماع کا، اس وقت امت بن جاتی ہے۔ جس طرح اقبال نے بھی کہا کہ تمہارا دین بھی ایک، خدا بھی ایک، قبلہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کعبہ بھی ایک، سب کچھ تمہارا ایک، کچھ بڑی بات کی تو ہو جاتے مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی کہ مسلمان بھی ایک ہو جاتے۔ المجتمعۃ ابدانہم، ہے وہ لوگوں جن کے جسم اور بدن تو ملے ہوئے ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہے۔ امت کا نام نہیں دیا انہیں، یہ لکھا ہے ایھا الامہ، فرمایا المجتمعۃ الابدان، اکٹھے بدن والے لوگ، اکٹھے جسموں والے لوگ، جنہوں نے آبادیاں قریب قریب بنا لی، گھر قریب قریب بنا لیے، ایک دوسرے کے پڑوس میں آباد ہیں، لیکن امت نہیں بن پائے۔ امت کے ارکان ہیں عزیزان، اور امت سازی کے اندر پھر امامت کا جب وہ گوہر گرم بہا جو اللہ نے مقرر کیا وہ مل جاتا ہے، یعنی ایک پہلو یا ایک حصہ اس کا امامت اور دوسرا حصہ اس کا امت، کہ جب امامت بھی برپا ہو جائے، امت بھی برپا ہو جائے، اس وقت خدا کا بنایا ہوا نظام انسانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ جب امت نہ ہو، امام کا نہ ہو، یا جب امت و امام نہ ہو، اللہ کا بنایا ہوا نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔
उम्मत को बनने में क्या मुश्किलात पेश आती है, बनी हुई उम्मत को टूटते हुए कौन सी मुश्किलात का सामना होता है, कैसे उम्मतें टूट जाती हैं, कैसे मुजतमियत और अवलाद बन जाती है, कैसे रेवड़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कुछ असबाब अनासिर इनके अंदर पैदा होते हैं, वो उम्मत के वजूद को तोड़ देते हैं। जिस तरह मैं एक मिसाल के साथ अर्ज करूं कि उम्मतें जब टूटती हैं उनकी शक्ल क्या बनती है। हदीस में भी है ये मतलब कि इंसान 3 मौत मरता है, बदन की मौत मरता है, दिल की मौत मरता है और समाज की मौत मरता है। बाज़ औक़ात इंसान का बदन मर जाता है, बाज़ औक़ात इंसान का दिल मर जाता है, और बाज़ औक़ात दिल और बदन जिंदा है लेकिन इंसान का समाज मर जाता है, सोसाइटी मर जाती है, उम्मत मर जाती है। यानी उम्मत की मौत मरता है। बदन की मौत यह है कि इंसान के रूह और तन में फासला हो जाए, जुदाई पैदा हो जाए, रूह अलग हो जाए और तन अलग हो जाए, ये बदन की मौत है। ये जो रोजमर्रा जिसका मुशाहदा करते हैं हम, जिस्म से रूह की जुदाई बदन की मौत कहलाती है। दिल की मौत मासूम फरमाते हैं, दिल की मौत यह है कि जब दिल के अंदर जिक्र खुदा और नाम खुदा और याद खुदा ना आए, वो दिल मुर्दा दिल है। जिसके अंदर याद खुदा ना, मुर्दा दिल है। जिस्म जिंदा है लेकिन दिल मरा हुआ है। और उम्मत की मौत फरमाया वो समाज मरा हुआ है जिसके अंदर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ना हो। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ना हो, यानी अक्सर अमल ना हो, यानी हरकत ना हो, रुकन उम्मत उसके अंदर मौजूद ना हो। ये मरा हुआ समाज और मरी हुई सोसाइटी है। ये उम्मत मुर्दा है। इस मुर्दा उम्मत के अंदर अपराध रह रहे हैं। मैं अमूमन इसकी तफहीम के लिए कि मतलब समझ में आ जाए, एक मिसाल अक्सर जिक्र की है, उस मिसाल से मतलब समझ में आया है, जहन आमादा हुए हैं। आप अपने मोबाइल से चेक कर लें, उनको साइलेंट या आप मोड पे लगा लें कि मजलिस के दौरान दूसरों के लिए मुखिल ना हो, मजलिस के तकद्दुस का भी ख्याल रखें और मोमिनीन के भी मुखिल ना हो। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। जिस उम्मत के अंदर हरकत ना हो, जिस उम्मत का कोई मकसद ना हो, जो मारूफ पे अक्सर अमल न दिखाए, जो मुनकरात पे अक्सर अमल न दिखाए, जो सर नीचा करके फकत अपने खाने पीने में मशगूल हो, इसके मानी ये है कि उम्मत मुर्दा है, समाज मुर्दा है, अफराद जिंदा है। मिसाल उसकी वो ये जैसे देखने में आता है, बाज़ औक़ात जानवर मर जाता है, हलाल गोश्त या हराम गोश्त, उसको फेंक देते हैं, उसके बदन में कीड़े पड़ जाते हैं। जहां मरतूब हवा हो और गर्मी हो वहां पर उसका बदन फट जाता है, उसके बदन में कीड़े पड़ जाते हैं। ये कीड़े उसके बदन को नोच रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, चाट रहे होते हैं, उसका खून पी रहे होते हैं और उसी से पैदा हुए हैं, जानवर के अंदर से पैदा हुए हैं। ये कीड़े बड़े खुशरंग गोरे कीड़े, अगर देखा हो जानवरों के इस मंजर को, रंग बड़ा गोरा रंग होता है, सफेद रंग के कीड़े, और ये खा भी रहे हैं, तौलीद नस्ल भी कर रहे हैं। हर मिनट में इनकी तादाद में हजारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद देखें, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में एक जानवर के वजूद में कीड़े वजूद में आ जाते हैं। इन कीड़ों की नकलो हरकत भी है, तौलीद नस्ल भी है, खाना पीना भी है। इस जिंदगी को कोई देख कर ये ना समझे कि ये हयात है। कीड़ों की जिंदगी हयात की अलामत नहीं है, बल्कि इस तरह की जिंदगी दलील है कि किसी मुर्दार के वजूद में यह हयात है। कुछ चीज मरी हुई है जिसके अंदर ये चीजें पैदा होगी। मुर्दा उम्मत के अंदर जिंदा रहना
اور زندہ رہ کر کھانا پینا اور تولید نسل کرتے رہنا یہ دلیل حیات نہیں ہے، دلیل زندگی نہیں ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو زندہ امت کے اندر زندہ رہے، زندہ سوسائٹی کے اندر زندگی بسر کرے، اپنی نسلوں کے لیے پہلے امت کو زندہ کرے، اس آغوش کو زندہ کرے، تاکہ ہماری نسلیں اس زندہ معاشرے کے اندر زندگی کا ڈھنگ سیکھیں۔ سید الشہداء دعائے شریف عرفہ میں فرماتے ہیں، پروردگار تیرا شکر کہ تو نے میری ولادت سے پہلے اس سماج اور معاشرے کو زندہ کیا جہاں پر میری ولادت کو تو نے تجویز کیا تھا، یعنی پہلے مدینے کی سرزمین سے کفر و شرک کو پاک کیا، پہلے وہاں پر پرچم توحید بلند ہوا، حکومت اسلامی کا پرچم بلند ہوا، لا الہ الا اللہ کی حکومت برپا کی، اور اس وقت حسین کی ولادت کو تو نے مناسب سمجھا۔ اس نعمت پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں، یعنی تو نے مجھے مردہ امت کے اندر پیدا نہیں کیا۔ یہ حسین جو زندہ امت کے اندر پیدا ہوئے اور زندہ شہر کے اندر پیدا ہوئے، زندہ آغوش کے اندر پیدا ہوئے، یہی حسین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں امت مر چکی ہے، امت مر چکی ہے، اور امت کی موت کی علامت یہ ہے کہ یزید جیسا گندا کیڑا اس کی امت کے وجود سے نکلا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، امت مر چکی ہے۔ اگر امت نہ مری ہوتی ہرگز یزید جیسا عنصر ان پر اقتدار پہ نہ آتا، حکومت نہ کرتا۔ اس لیے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح کی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، وہی امت جو حج کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، اپنے مناسک انجام دے رہی ہے، لیکن اسے خیال نہیں ہے کہ سماج کی موت مر چکی ہے، امت کی موت مر چکی ہے۔ کچھ عوامل عزیزان امت کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں، سوسائٹی کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں، معاشرے کو مار دیتے ہیں، اور مردہ معاشرے کے اندر زندہ رہنا کوئی فخر نہیں ہے۔ زندہ معاشرے کے اندر چھپ کے اپنے گھر میں رہیں، اپنی دلوں میں گھسے رہیں، اور پھر آرزو جنت کرتے رہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو جنت کی طرف نہیں بلاتا کہ جو اپنے معاشرے سے لاتعلق ہو کر اپنی خانقاہوں کے اندر دبک کر بیٹھے رہیں، لیکن امت کو احیا کرنے کی فکر نہ کریں، امت کو زندہ کرنے کی فکر نہ کریں، فقط اپنی فکر میں لگے رہیں۔ ان کو خود شناس نہیں، ان کو خودخواہ کہتے ہیں۔ تو پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ اقبال نے امت کو خودی کی طرف دعوت دی کہ اپنی خودی کو پہچانو، لیکن جو خانقاہوں میں بیٹھ کر خودی تلاش کرتے ہیں ان کو ہرگز خودی نہیں ملتی، وہ خودخواہ ہیں، ان کو امت کی فکر نہیں، ان کو معاشرے کی فکر نہیں، ان کو سوسائٹی کی فکر نہیں۔ کون سے اسباب امت کی تباہی کا ضامن ہے؟ قرآن نے ذکر کیا کہ امت بنتی کیسے ہے اور امت مرتی کیسے ہے۔ امت ہونا ہمارے وجود کی تکمیل کا ایک حصہ ہے۔ انسان پروسیس سے گزر کر، مراحل سے گزر کر اپنی اس مقامی انسانیت پر فائز ہوتا ہے۔ اس مراحل کو طے نہ کرے کوئی دین اسی چیز کا نام ہے۔ ولادت کے بعد مرحلہ بے مرحلہ ان مقامات کو طے کر کے جب اپنے انجام کو پہنچتا ہے، انسانی کامل انسانی مکمل بن جاتا ہے۔ یہ انسان بنتا ہے، ورنہ ادھورا ہے۔ اس لیے اکثر کو برزخ میں روک لیا جائے گا۔ برزخ ایک ایسی عارضی وقتی کے آمدہ بھی نہ کہیں، اس کے لیے اردو میں لفظ مجھے نہیں معلوم ہوگا، بھی ملا نہیں، انتظار کا کہہ لیں، انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے، وہی شاید اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کرنٹائن۔ آج کل ہے ایئرپورٹوں پر، بارڈروں پر ایک کمرہ ایسا بنا ہوتا ہے جس میں دوسرے ممالک سے لائے گئے حیوانات اور جانور چیک کیے جاتے ہیں۔ کبھی ملک سے ایک حیوان دوسرے ملک میں روتے ہیں، لوگ پرندے لے جاتے ہیں، طوطے لے جاتے ہیں، بلیاں کتے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہ اس جانور کو جا کر چیک کرتے ہیں۔ ایک کمرہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس جانور کو چیک کرتے ہیں، چیک کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے یا نہیں، چند دن اس کو وہاں رکھا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں آلودہ تو
نہیں، بیمار تو نہیں، کوئی بیماری اس ملک سے لے کر اس ملک میں داخل نہ ہو، سوائے پاکستان کے، یہاں پر کوئی کوارنٹائن نہیں ہے، کرنٹینہ نہیں ہے یہاں پر، جو بھی آئے جہاز کے جہاز آ جائیں۔ 4 سال پہلے یہ ہوا تھا، آسٹریلیا نے ایک کشتی بھر کے بکروں کی بھیجی حج کے لیے، سعودی عرب نے قبول نہیں کی، چیک کیا وہ بیمار بکریاں تھی ساری، وہ بہت سارے ساحل سمندر پہ گھومتے رہے، آخر انہوں نے ایک افریقی ملک کو آفر کی کہ یہ مفت میں لے لو ہم سے یہ پوری کشتی بکروں کی، جس میں ہزاروں بکریاں یا بکرے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فری میں لے لو، صومالیہ یا ایتھوپیا کسی کو دیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بیمار بکریاں نہیں لیتے، آخرکار وہ آئے پاکستان میں مہنگے داموں خرید لی وہ ساری بکریاں انہوں نے، اور یہاں کر انہوں نے بیچی تھی اور کھلائی تھی لوگوں کو، پرواہ نہیں ہے، ایسا ملک ہے جس میں بیماریوں کا بیمار بکریوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک ایسا کمرہ، یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر جانوروں کو چیک کیا جاتا ہے، اگر آلودہ ہو علاج کیا جاتا ہے، اگر قابل علاج نہ ہو تو وہیں سے واپس کر دیا جاتا ہے، اس ملک کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ برزخ کسی چیز کا نام ہے، برزخ کو جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں روک لیا جاتا ہے کہ یہ کون آیا ہے، چیک کیا جاتا ہے، اگر تکمیل شدہ ہو، اپنا کام دنیا میں کر کے مرا ہو، اس کو برزخ میں نہیں روکا جاتا۔ اس وقت معصومین برزخ میں نہیں ہیں، انبیاء برزخ میں نہیں ہیں، ائمہ برزخ میں نہیں ہے، اولیاء اللہ برزخ میں نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ انسان کامل جب اس دنیا سے جاتے ہیں وہ آخرت کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، وہ بہشت کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، انہیں برزخ میں نہیں روکا جاتا۔ برزخ میں کن کو روکا جاتا ہے؟ جو ادھورے رہ گئے ہیں، جن کی تکمیل نہیں ہوئی، جنہیں پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا ہے، آئے کسی کے لیے تھے، چاہے کہ کچھ اور انہیں روک لیا جاتا ہے، جس طرح آپ ادھورے آئے ہیں ادھر، اس وقت تک ادھر رکو جب تک آپ کی تکمیل نہیں ہو جاتی۔ کامل ہو جاؤ، کامل کیا؟ یعنی یا انسان کامل ہو جاؤ یا حیوان کامل ہو جاؤ، بلا کر اس بیچ میں نہ رہو تم، لہذا کامل کر کے وہاں سے نکالا جائے گا، کچھ کو جنت میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ ان کا جنت کا نصاب پورا ہو جائے گا، اور کچھ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کا جہنم کا نصاب پورا ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے ہوگا پورا؟ اسی دنیا سے سب کچھ جاتا رہے گا، جیسے بھی کہہ رہے کہ ایصال ثواب ہوگا، ایصال ثواب یعنی یہاں سے کریڈٹ ادھر جاتا ہے، تو جیسے یہاں سے کریڈٹ ادھر جاتا ہے اسی طرح ڈیبٹ بھی یہاں سے ادھر جاتا ہے، ضرر بھی یہاں سے ادھر جاتا ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ جو شخص بھی اس دنیا میں ایک اچھا راستہ کھول کے چلا گیا تو جتنی مخلوق اس اچھے راستے پہ چلتی رہے گی اس چلنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جو راستہ بنا گیا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور اگر کوئی غلط راستہ کھول کے چلا گیا جتنی مخلوق اس غلط راستے پہ چلتی رہے گی اس غلط کرنے والے کو بھی نقصان ہوگا، عذاب ہوگا، اور جو یہ غلط راستہ بنا گیا ہے اس کو بھی عذاب ملے گا۔ لہذا آخرت میں دیکھیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اچھے کام تو ہم نے نہیں کیے تھے، انہیں جواب ملے گا آپ نے نہیں کیے تھے، آپ کے کھلے ہوئے راستے پر دوسروں نے کیے تھے، آپ کے بنائے ہوئے میدان میں دوسروں نے یہ کام کیے تھے، اور آپ اجر میں ان کے شریک ہو گئے ہو۔ اسی طرح کچھ کہیں گے کہ پروردگار یہ گناہ ہم نے تو نہیں کیے تھے، یہ کہہ دے گا آپ نے نہیں کیے تھے، آپ جو گناہ کا میدان بنا کے چھوڑ آئے ہو اس پر دوسروں نے گناہ کیے اور ان میں تمہارا بھی حصہ ہے، تمہارا بھی شیئر ہے اس کے اندر، یہ وصول کر لو اپنا۔ یہ برزخ اس چیز کا نام ہے جو ادھورے رہ جاتے ہیں۔ عزیزان، انسان کو اگر چنی کہ اپنی ذاتی انفرادی حیات تکمیل کر کے مرے، اپنا خود فقط بہتر کر لے، اپنی ذاتی صفات کی تکمیل کر لے، اپنے اعمال مکمل کر لے، انفرادی عبادات، تو انسان بن جاتا ہے نا۔ یہ وہ انسان ہے کہ جب وہاں جائے گا قبر کے اندر اس سے سوال ہوں گے کہ تم اکیلے تو نہیں تھے، کلکم راع و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک جواب دے، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ ان رعیت، اپنی ذمہ داریوں کا، جن جن چیزوں کے بارے میں آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا اس کا سوال کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر کے سوال ہوگا اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی اور اپنی امت کا سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں انسان بنایا تھا، انسان یعنی امت کا حصہ بنایا تھا، اگر تمہیں یہاں ہماری بارگاہ میں آنا ہے
تو امت کے ساتھ آنا پڑے گا، امت بن کر آنا پڑے گا، امت کا حصہ بن کر آنا پڑے گا۔ یہ وہ راستہ نہیں ہے جہاں پر انفرادی طور پر ہر ایک کو جانے کی اجازت ہو۔ کچھ پارک ایسے فیملی پارک بنائے جاتے ہیں بعض ملکوں کے اندر کہ جہاں پر فقط فیملی جا سکتی ہیں، یعنی جب آپ بچوں کے ساتھ ہوں، گھر والوں کے ساتھ ہو تو جا سکتے ہیں، ایسے اکیلے اگر آپ گیٹ پر جائیں کارڈ بھی دکھائیں جو بھی ہو آپ مومن متقی، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیملی پارک ہے۔ فیملی پارک میں فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں، اکیلے نہیں آ سکتے۔ اسی طرح جنت کے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اکیلے راستہ صراط مستقیم اکیلا چلنے والی شاہراہ نہیں ہے، انفرادی شاہراہ نہیں ہے۔ اہدنا ہمیں ایاک نعبد، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، میں اکیلا نہیں آ رہا ہے پروردگار تیری طرف، یہ راستہ بھی صرف مجھے نہیں چاہیے، یہ نہیں کہا کہ اہدی مجھے راستہ دکھا دے، فرمایا اہدنا ہمیں راستہ دکھا دے، ہمیں ہدایت فرما دے، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، امت بن کر تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ امت کو خطرے کیا لاحق ہے، امت کیسے بنتی ہے، کیسے ٹوٹتی ہے۔ امت کے تانے بانے کو بکھیرنے والے اسباب متعدد ہیں، ان میں سے امت کے اندر پیدا ہونے والے طبقات کا بڑا کردار ہے جو امت کو اندر سے گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ ہم اس وقت زیادہ متوجہ ہیں مسلمین باہر سے آنے والے خطرات کی طرف، باہر سے دشمنان دین کی طرف، مستقبرین کی طرف، شیطانی طاقتوں کی طرف، سیونزم کی طرف، یہ سارے خطرے ہیں مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو، لیکن ان سے بڑے خطرے مسلمانوں کو اندر سے گھن کی طرح جو چاٹ رہے ہیں، جو گھن بن کر، گھن دیکھا ہے گندم کو کھا جاتا ہے، ایسا کھاتا ہے کہ چھلکا چھوڑ دیتا ہے، نشاستہ اس کا کھا جاتا ہے، چاٹ جاتا ہے۔ تو کسان خوش ہوتا ہے، یا جس کے گھر میں گندم پڑی ہے وہ خوش ہے کہ ابھی بوری بھری ہوئی ہے، بوری بھری ہوئی ہے ابھی۔ اور ویسے بھی اجر بڑھانے کے لیے، وزن بڑھانے کے لیے جس کی گندم تھوڑی ہو بیچ میں گھن میں جائے تاکہ وزن ہمارا بڑھ جائے۔ یہ حالت بنا ہوا ہمارا کہ امت کے اندر گھن بھی شامل ہے، اور گھن کو الگ نہیں کرتے کہ وزن ہمارا کم، کہ اجر ہمارا کم نہ ہو جائے، کہ مجمع کم نہ ہو جائے، کہ گھن نکل گیا تو گندم کے دانے کو چل دیں گے، گھن رہے بیچ میں تاکہ زیادہ نظر آئے ہم، لیکن یہ نہیں فکر کہ یہ گھن گندم کو نابود کر دے گا۔ وہ چھلکے دیکھ کر خوش ہے کہ ہم کچھ بنا بنایا ہے، نشاستہ چاٹ دیا گھن۔ وہ طبقات جن کو ہم امت اسلامی کا گھن کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے کھوکھلا کر دیا امت مسلمہ کو، جن کی طرف میں نے چاہنے کی طرف اشارہ کیا، اور بہت سارے طبقات ابھی باقی ہیں جو قرآن نے جن کا ذکر کیا، ان میں ایک اہم ترین طبقہ جو امت کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے سفہا ہے، احمق اور بیوقوف لوگ، سفی، نادان۔ مانا بھی کیا تھا آپ کی خدمت میں، اقرار کرتا ہوں کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ بات، کم از کم بیوقوف پہچاننے میں مشکل پیش نہ آئے۔ بیوقوف کہتے کس کو ہے؟ بیوقوف اس کو کہتے ہیں جسے حقائق کو سمجھ میں آ جائے لیکن اسے یہ نہ پتہ چلے کہ ان حقائق اور ان حالات میں مجھے کرنا کیا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جسے حالات سمجھ میں نہ آئے وہ نافعل ہے، وہ غبی ہے، وہ کوزل ہے، ڈل ہے وہ۔ لیکن جس کو حالات پتہ چل رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک و وطن اور سرزمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس کو پتہ چل جاتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، ریڈیو سنتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، گفتگو سنتا ہے، تبصرے سنتا ہے، بس آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ملک کی حالات ہیں، یہ میرے دین کے حالات ہیں، یہ میرے قومی اور مذہبی حالات ہیں، لیکن یہ نہیں اس کو سمجھ میں آتی کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ یہ جس کو سمجھ میں نہ آئے اس کو قرآن نے کہا یہ سفیہ، یہ بیوقوف ہوتا ہے۔ اور یہ جس کو سمجھ میں نہ آئے مجھے کرنا کیا ہے، اس کے اندر شہوت اقتدار بھی بھری ہوئی ہو، وہ احمد، بیوقوف اور سفیہ
لیکن اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتا ہو، اسے اقتدار میں ہر قیمت پر چاہیے، اور وہ اقتدار آ بھی جائے اقتدار کے اندر، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے اس وقت ملک بچانے کے لیے کرنا کیا ہے۔ یہ طبقات میں جو امت کو ڈبو دیتے ہیں، پاکستان جو آج عبرت کا نمونہ بنا ہوا پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے حماقتوں کا نتیجہ ہے۔ عزیزاں، قرآن میں ایمان لے آئے، جتنا آپ یہ نام نہاد تبصرہ نگاروں اور تجزیہ نگاروں کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، کم از کم اتنا حسن ظن نبی کے بارے میں رکھیں۔ جتنا میڈیا کے اعتماد ہے، کم از کم اتنا حسن ظن آپ اللہ کے بارے میں رکھیں کہ اللہ ہمیں گمراہ نہیں کرنا چاہتا، رسول ہمیں گمراہ نہیں کرنا چاہتے، وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، لیکن رسول فقط اس امت کی ہدایت کے لیے نہیں آئے جس کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ رسول حاضر قیامت تک آنے والی امت کے لیے، اور قرآن ہدایت ہے قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، مجاہدوں کا راستہ، کربلا کربلا، عزتوں کا راستہ، کربلا کربلا، نعرہ صلوات۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر یہ قرآن انہی کے لیے ہوتا جن کے زمانے میں نازل ہوا ہے تو ان کے مر جانے سے قرآن بھی مر جانا چاہیے تھا۔ وہ تو مر گئے، جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا وہ سارے مر گئے، جن کے اعمال اور جن کے افعال اور جن کے حرکات کی وجہ سے آیات نازل ہوئی، شان نزول بنے، وہ تو مر گئے سارے، لیکن قرآن زندہ ہے۔ قرآن یجری مجری الشمس والقمر، قرآن سورج اور چاند کی طرح ہر دن طلوع ہوتا ہے، ہر نسل کے لیے طلوع ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ عزیزان، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ یہ تاریخ پڑھتے رہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے سورج کیسے طلوع ہوا تھا، آج سے 1400 سال پہلے چاند کس پر طلوع ہوا تھا، جس طرح سے ان کا چاند اور ان کی چاندنی ان کے لیے تھی، آپ کو اپنی چاندنی آج کی رات کے لیے چاہیے، آج کو آج کے لیے سورج چاہیے، آج کے لیے آپ کو طلوع چاہیے۔ اسی وجہ سے اس نسل کو آج کے لیے قرآن کی ہدایت چاہیے۔ اسے آگر 600 سال 700 سال سے پہلے کس سے بتاتے رہے ہم، 600 سال پہلے کی باتیں اس کو نہیں چاہیے، اس کو آج کے لیے چاہیے کہ قرآن مجھے آج نجات عطا کرے، اور قرآن نجات کے لیے آیا۔ عزیزان، نجات کے لیے، ہر نسل کی نجات کے لیے آیا۔ قرآن سے پوچھ کر دیکھو، قرآن سے بات کر کے دیکھو، قرآن اس سے پہلے جب مشکلات کے اندر پھنس جائے بتا دیا کہ خبردار کبھی بھی زمان میں امور صفحا کو نہ سونپنا، بے وقوفوں کو نہ سونپنا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، ورنہ نابود ہو جاؤ گے۔ جس ملک کے اندر احمد آ جائیں، احمد ملک کو تباہ کریں گے، دین و مذہب کو تباہ کریں گے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس ملک کے اندر جو پوری دنیا کا ایک عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے، مجھ سے ایک شخص نے پوچھا بیرون ملک، اور واقعی شرمندہ کرنے والا سوال، یہ قتل و غارت اور یہ سب کچھ دیکھ کر ظاہر ہے اس کو اتنے ہمارے اندر کے حالات اس طرح سے میڈیا سے، خبروں سے، ریڈیو سے جو سنتے تھے لوگ غیر ملکی نے کہا کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی عقل مند نہیں رہتا؟ بہت شرمندہ کرنے والا سوال، اس کو کیا جواب دیں؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی عقل مند نہیں رہتا؟ عزیزان، اس امت کو اپنی عقلانیت کا ثبوت دینا ہے، ان احمدوں سے ملک نجات دینا ہے، ان احمدوں سے مذہب کو نجات دینی ہے، ان بیوقوفوں سے مذہب کو نجات دینی ہے۔ یہ سب حماقت کا کیا کرایا، سب ہمارے سامنے آتے ہیں، بیوقوف بناتے بھی ہیں پھر، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب ایک احمد پوری امت کو آ کر بیوقوف بناتا ہے۔ الو بنانا ایک محاورہ ہے، الو بنانا،
انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا محاورے کے طور پر کنایا ادبی، کہ جب کسی انسان کے سامنے ایسی بات کی جائے اس کو بیوقوف سمجھ کر اس طرح سے بات کی جائے کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے سارے بیوقوف ہیں، یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ اگر کوئی ہمیں گالی دے دے اتنی توہین اس نے نہیں، نہ ہمیں گالی دے دے یہ توہین نہیں ہے، بڑی نہیں ہے توہین۔ سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ جب کوئی ہم سے خطاب کرے، ہم سے بات کرے، ہمیں بیوقوف سمجھ کر بات کرے، ہاں وہ بات ٹی وی پر بیٹھ کر کرے، دیوان اقتدار میں بیٹھ کر کرے یا ممبر پر بیٹھ کر کرے، ممبر میں بیٹھ، لیکن اس کی بات میں لبولے کا بتاتا ہو کہ سامنے والوں کو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے، یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ اور اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں بیوقوف سمجھ کر بات کر رہا ہو تو ہم بھی تعریف کر دی کہ آپ سچ سوچ رہے ہیں، ہمارے بارے میں درست سوچ رہے ہیں، لیکن جو وہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ہم بن بھی جائیں۔ الو بنانا بدل پر جرم ہے، الو بننا زیادہ بڑا جرم ہے۔ الو بنانا اتنا بڑا جرم ہے جتنا الو بننا جرم ہے۔ اور ان کی کوششیں بنائیں، بارہا بنا چکے، کتنی دفعہ بنا چکے، ہر دفعہ حماقت کر کے پھر اس حماقت کی دلیلیں آ کر پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آج سے چند سال قبل پاکستان جو میرے خیال سے نا انگارے جلتے ہوئے انگارے اس زمین پر کاشت کیے گئے اور انہی کی فصل اگی ہے، آج شعلے کاٹ رہے ہیں۔ جو قومیں اور حکومتیں انگارے کاشت کرتی ہیں وہ شعلے کاٹتی ہیں، جو فتنے کاشت کرتی ہیں وہ تفرقے کاٹتی ہیں۔ اس عمر کے اندر فتنے کاشت کیے گئے، تفرقے کی شکل میں باہر آئے، انگارے کاشت کیے گئے، شعلوں کی شکل میں اگے اور آج وہ فصل کاٹی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک حماقت کی انہوں نے سیاستدانوں نے کبھی آمریت کی شکل میں، کبھی معمولیت کی شکل میں، کبھی جمہوریت کی شکل میں، یہ مشرب نام جو آپ کی خدمت میں متعارف کروایا گیا ہے، اس کے پہلے شمارے میں مضمون ہے کہ پاکستان کے اندر نہ آمریت ہے نہ جمہوریت ہے۔ یہ سچ کہہ رہا ہوں، درست کہہ رہا ہوں، حقیقی آنکھ سے دیکھیں آپ، ہم خوش ہیں، وردی والا آئے سمجھتے ہیں آمریت آ گئی، وردی والے وردی کے بغیر کو جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں کبھی جمہوریت آ گئی۔ نہ وردی میں آمریت آتی ہے، نہ بغیر وردی کے جمہوریت آتی ہے۔ اس ملک نے آج تک جب سے بنا ہے نہ آمریت کا منہ دیکھا ہے نہ اس نے جمہوریت کا منہ دیکھا ہے۔ تعجب کر رہے ہوں گے تھوڑی سی سن کر یہ بات، لیکن اس کے اندر ایک تیسرا سسٹم ہے جو پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، فقط اس ملک کے اندر اور افغانستان کے اندر اور ایک دو اور عرب ملکوں کے اندر موجود ہے، وہ ہے معموریت۔ کون سا نظام ہے؟ معموریت یعنی کسی کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگا دینا، اس کے ذمہ کوئی کام لگا دینا اور پھر اسے کہہ دینا کہ آپ یہ کام انجام دو۔ جیسے آپ نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، دفتروں میں آپ کے ملازمین ہیں، ماتحت بڑا افسر چھوٹے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معمولیت کہتے ہیں۔ مجھے معمولیت مل گئی ہے، یہ جو جاتے ہیں کبھی بیرون ملک معمولیت ملتی ہے، کبھی اندرون ملک معمولیت ملتی ہے، معمولیت میں جا رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر فقط ایک نظام نافذ ہے اور وہ ہے معمولیت۔ ہمیشہ سول بھی معمولیت کے لیے آتے ہیں اور فوجی بھی معمولیت کے لیے آتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا معمولیت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں؟ ان کو دیکھا؟ فقط ان کو بتایا جاتا ہے یہ تم نے کرنا ہے، آج بھر کرتے ہیں اس سبق کو اور جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح سے انجام دیتے جاتے ہیں، اسی طرح سے انجام دیتے جاتے ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ کبھی جمہوریت ہے اور کبھی آمریت ہے، نہ آمریت ہے نہ جمہوریت ہے، فقط معمولیت ہے۔ آمریت بھی غلط نظام ہے اور جمہوریت بھی گسالہ سامری ہے، اقبال کے بقول یہ بھی ایک گسالہ ہے سامری کا بنا ہوا۔ اگر حقیقی جمہوریت ہو تو بھی گسالہ ہے، لیکن جس ملک کے اندر نہ آمریت ہو نہ جمہوریت ہو بلکہ آمریت و جمہوریت کے نام پر معمولیت ہو، معمولیت دی کن کو جاتی ہے، معمولیت احمقوں کو دی جاتی ہے، بیوقوفوں کو دی جاتی ہے، جن کو کی قوم و ملت کا کوئی احساس نہ ہو، جن کا فقط اصل سے کمال بڑا یہ ہو کہ جو انہیں کہا جاتا ہے وہ انہیں انجام دے دیتے ہیں، جس نے
ان کو بنا کے دیتے ہیں یہ ہمیں پکڑ کے دے دو، وہ 6 آدمی مانتے ہیں یہ 60 پکڑ کے دے دیتے ہیں، وہ 1 اڈا مانتے ہیں یہ سارے ملک اڈے دے دیتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کہا جاتا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ معمولیت ہے، معمولیت احمقوں پر بیوقوفوں کو سونپی جاتی ہے۔ اس وقت ایک احمد نے یہ کام کیا، دوسرے احمقوں کی مدد سے، احمقوں کے گروہ سے مل کر احمقوں کی ٹیم نے ایک فیصلہ کیا اور قوم کو آ کر الو بنایا کہ ہم یہ پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ اقدام ہمارا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کہ جہاد کرنا ہے ہمیں۔ کیسا جہاد؟ روس کے خلاف جہاد کرنا ہے، کیونکہ روس ملحد طاقت ہے، روس شیطانی طاقت ہے، روس دہریہ ہے، کمیونسٹ ہے، اس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے اور اس نے اسلامی ملک کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ یہ جہاد کیسے کرنا ہے؟ یہ چھوٹے شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے بڑے شیطان کی گود میں بیٹھ کر۔ امام نے اسی وقت فرمایا تھا یہ بڑا شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان یہی ہے۔ بڑے شیطان کی گود میں بیٹھ کر چھوٹے شیطان کے خلاف جہاد کرنا، اور پھر آگر قوم کو کیا بتایا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا، آج اس جنگ میں اگر ہم داخل نہیں ہوئے، یہ جہاد آج اگر ہم نے شروع نہ کروایا تو پاکستان نہیں بچے گا۔ لہذا پاکستان کے وسیع مفاد کے لیے وہ کام کیا ہے، وہ ظاہر ہے وہ کرنا تھا انہوں نے، اور پوری قوم کو لا کر انہوں نے لڑانے کے لیے تربیت دی، اسلحہ دیا، ڈرگ لے کر آئے، کلاشن کوف لے کر آئے۔ یہی جوان جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام آ سکتے تھے، جو پاکستان کی عظمت کے لیے کام آ سکتے تھے، جو پاکستان کے استحکام کے لیے کام آ سکتے تھے، آپ کو چاہیے تھا ان جوانوں کو آپ فوج میں بھرتی کر لیتے تاکہ مسلح افواج کا نہیں ہوتی پاکستان کی۔ انہی غیرت مند جوانوں کو، انہی دینی جوانوں کو آپ پاکستانی فوج کا حصہ بنا دیتے کہ ایسے غیور جو دشمن اور کافر کے خلاف جذبہ جہاد رکھتے ہیں، پاکستانی فوج کے اندر ان کو ہونا چاہیے تھا، آپ کے ماتحت ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن معمولیت یہ نہیں تھی۔ معمولیت یہ تھی کہ تم نے روس سے ویتنام کا انتقام لینا ہے اور یہ انتقام بھی آپ نے لینا ہے۔ ان احمقوں نے قبول کر لیا اور اس وقت سے ملک تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اس سے پہلے بھی احمقوں کے اختیار میں تھا، لیکن بڑے احمق اس وقت سے میدان میں اترے جنہوں نے یہ لڑائی ملک کے اندر چلا دی، اور پھر سے اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان نے سکھ کا سانس نہیں لیا، سکھ کا سانس نہیں لیا۔ ایک دن آ کر پتا چلا یہ بیوقوفی کا فیصلہ تھا۔ ایک نے کہا کہ یہ ملک کے لیے ضروری ہے، دوسرے نے کہا اگر اس راہ پر ہم چلتے رہے تو ملک ٹوٹ جائے گا، ہمارا توڑا بوڑا بنا لیں گے۔ توڑا بوڑا سے بچنے کے لیے ایک رات میں فیصلہ بدل دیا اور بدل کر قوم کو کہا کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر کے بلکہ اب بالکل اس کے برعکس حرکت کرنا اب پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا ہے، جو کچھ پہلے کر رہے تھے۔ ایک رات میں فیصلہ بدل دیا، ایک رات میں فیصلہ بدل کر آ کر قوم کو سنایا، قوم الو بنایا، قوم کو بیوقوف بنایا، قوم کو، اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ قوم بیوقوف بن گئی، بار بار بن گئی۔ ثواب ہوتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ بیوقوف بننے کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، اور جنت میں ویسے بھی روایت میں ہے یہ اکثر اہل الجنت البر، اکثر جنتی بیوقوف ہوں گے۔ ابلا یعنی یہ اس وجہ سے کہ ان کو سوجھ بوجھ نہیں، جو نادان پاگل ہے اس وجہ کہ ہم جنت جائیں گے، بیوقوف جتنا بنے جنت جائیں گے، بیوقوف بنایا کہ بیوقوف بن گئے۔ پھر اس کے بعد سے نئی معمولیت ان کو ملی۔ ایک دن انہی لوگوں کے ذریعے سے ایک شیطان کی گود میں بیٹھ کر ان سے جہاد کروایا گیا،
اور اسی گروہ کو پھر انتہا پسند و بنیاد پرست و دہشت گرد قرار دے کر پھر اسی شیطان کی آغوش میں بیٹھ کر کل جن کو مجاہد کہتے تھے آج پھر اس کی آغوش میں بیٹھ کر اب ان کے خلاف دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوگی. در حقیقت وہ جہاد بھی تمہارا حماقت تھی اور آج دہشت گردی کے نام پر یہ کام بھی تمہارا حماقت ہے. احمد ملک کو یہاں پہنچا دیتے اور یہ مذہب دوسرے مذہبی طبقے کی ہے. لوگ سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، ذہین لوگ نہ خود آئے دین کی طرف، نہ اپنی اولاد کو لائے دین کی طرف، نہ خود آئے نہ دین کی طرف، نہ اولاد کو آنے دیا دین کی طرف. اور یہ بیوقوف آئے آ کر ان کو دینی مسائل انہوں نے رکھ لیے، عربی رکھ لی، اور اس کے بعد علماء دین کے روپ میں آ کر یہ حشر ہے جو عام ملک کے اندر دین اور مذہب کا ہو رہا ہے. مذہب کے نام پر انسانیت خوشی اور آدم خوری، کون سا مذہب ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ فقط احمد ہے. بیوقوف اور بیوقوفوں نے یہاں تک اس ملک کو پہنچایا. قرآن مجید اسی نقطے کی نشاندہی کرتا ہے. ابھی نہ جن آیتوں سے استخارہ کرتے ہو اللہ نے استخارے کے لیے نازل نہیں کی. اب وہ تو استخارہ نہیں ہے، فعال ہے. یہ جو قرآن کھول کے کہتے ہیں نیک اور بد، یہ استخارہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں فعال نکالنا. اور ہر جگہ ہر مذہب میں ہر سلسلے میں فعال ہندوؤں کے اندر بھی ہے اور مجوسیوں کے اندر بھی ہے، مسیحیوں کے اندر بھی ہے، یہودیوں کے اندر بھی ہے. دنیا کے ہر قوم قبیلے میں فعال موجود ہے. اور ہمیں کہا گیا کہ فعال نہ نکالنا، خصوصاً قرآن سے فعال نہ نکالنا، کیونکہ قرآن فعال کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے دعا، خیر مانگنا اللہ سے. استخارہ کے بارے میں روایات ہیں کہ جب بھی کچھ کرنا چاہو خدا سے خیر مانگو، پہلے اللہ سے خیر مانگو تاکہ خدا آپ کے فیصلے میں اور آپ کے قدم میں خیر کرا دے. لیکن فعال نہیں نکالنا. ہم نے قرآن کو کتاب میں فعال بنا دیا اور یہ آیات نکلتی بھی ہیں، فعال نکالتے ہیں. قرآن کو فعال نکلی، بیوقوف کی بات آ گئی بیچ میں، سفہا کی بات آ گئی بیچ میں. کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام مت کرو، یہ نہ کرو، یہ مناسب نہیں ہے. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ کہتے ہیں بیچ میں آیت میں سفہا کا ذکر آ گیا. وہ آیا یہ نہیں کہہ رہی کہ جہاں بیوقوف کا ذکر آ جائے وہاں شادی نہ کرو. آیا یہ نہیں کہہ رہی جہاں بیوقوف کا ذکر آ جائے سفر نہ کرو، ٹکٹ نہ لو. آیا یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر بیوقوف کا ذکر آ جائے تو تم آج گھر سے باہر کر نکلو، سفر نہ کرو، یا کچھ بزنس نہ کرو، کاروبار نہ کرو، لین دین نہ کرو. آیا یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں پر ہم نے سفہا کا ذکر کیا ہے، بیوقوفوں کا ذکر کیا ہے، دیکھو تو کیوں کیا ہے، بیوقوفوں کا ذکر کیوں کیا ہے، بیوقوف ہوتے کیا ہیں اور بیوقوف کرتے کیا ہیں، بیوقوفوں کے شر سے تمہیں بچانے کے لیے اس آیت کا ذکر کیا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. قرآن کا لکھایا آپ کی خدمت میں پیش کی. قرآن کا صریح فرمانا ہے کہ ہرگز احمقوں کو اپنا مال مت دو. اپنے مال سے مراد نہ بیت المال دو، نہ ٹیکس بیوقوفوں کو دو، نہ خمس بیوقوفوں کو دو. بیوقوف وہ ہوتے ہیں جسے یہ تو پتا ہے کہ یہ ٹیکس ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا اسے کرنا اپنی جیب میں ڈالنا ہے یا خزانے میں ڈالنا ہے. اسے یہ تو پتا خمس ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اپنی جیب میں ڈالنا ہے یا فقراء کے اندر تقسیم کرنا ہے، دین کے لیے اس کو خاص کر. اسی کو بیوقوف کہتے ہیں. بیوقوف کی سیکھ نہیں ہوتے جس کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ مال میرے ہاتھ میں جو ہے تو خدا کا مال، ایمان کا مال، سادات کا مال، لیکن میں نے اسے کرنا کیا ہے، اسے کدھر لے جانا، یہ بیوقوف ہے. اور اسی لیے قرآن کہہ رہے ہیں ان کو مت دو، صدقے بیوقوفوں کو مت دو، ضائع نہ کرو. میں نے کل بھی اشارہ کیا، گدھا پروری نہ کرو. گدھاؤں کو صدقے دینا ضائع کرنا ہے. گدھاؤں کو نہ دو، فقراء کو دو. فقیر اور ہے، گدھا اور ہے. گدھا کو جب دیتے ہو فقیر کا حق ضائع ہو جاتا ہے. گدھا آپ کے پیچھے آتا ہے، فقیر کے پیچھے آپ کو جانا ہے.
اپنے معاشرے کے مہذب اور باعزت فقراء کو ڈھونڈو، تلاش کرو جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، انہیں پوچھو جا کر کون سی مشکل ہے اور ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کو صدقہ اپنا دو جاتا ہے۔ بیوقوفوں کے ہاتھوں سے تو صدقہ شخص کی کہا کہ میں خود ڈونر سے کھا کے نکلا، پیزا کھا کے نکلا، بھائی والے ایک فقیر کھڑا ہوا تھا تو بڑا رو کے اس نے کہا یتیم ہوں، پتہ نہیں فقیر ہوں، کیا ہوں، بدبخت ہوں، تنباک ہوں، یہ سارے جملے کہہ کر اس نے جو طرحوں کے ہیں کہا میری جیب سے پیسے نکلوا لیے، میں نے کہا کہ یہ زیادہ ہی بات ہے تو زیادہ پیسے دے دیے اس کو، وہ میرے سامنے کیا جا کر میکڈونلڈ سے اس نے بھی پیزا لے کے کھا لیا، اسی وقت یہ جواب بیوقوفوں کو مارو، نہ سڑکیں ان کو دو، نہ بات دینی ان کو دو، نہ ٹیکس ان کو دو، نہ بیت المال ان کو دو، آپ کے لوگ کو دو، آپ کے لوگ دینا ضرور ہے۔ اب اس کی معنی یہ نہیں کہ بیوقوف ہے تو میں کو دکھا دوں، یہ بڑی بیوقوفی ہے، جو حق بنتا ہے وہ ضرور دینا ہی نہیں، کہ اگر یہ استعمال صحیح نہیں ہوتا تو میں دوں گا ہی نہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے کہ آپ کی میرا وضو نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، وہ اگر غلط سسٹم ہے تو غلط بنا تو آپ صحیح سسٹم بناؤ، یہ واجب ہے سب کے اوپر۔ اگر آپ کا بنا ہوا سسٹم درست نہیں ہے آپ درست سسٹم بناؤ، یہ واجبات جسے سوال کیا جائے گا، کل لوگوں مسئول، سب کے سب تم جواب دے ہو، اس کے ضائع ہونے کے ساتھ جواب دے ہو۔ قرآن میں دوسری جگہ پر قرآن نے اپنے مخاطبین کو تقسیم کیا کہ کچھ لوگ ایسے جنہیں متقی کہا جاتا ہے جو قرآن سے بخوبی استفادہ کرتے ہیں، ہدی للمتقین، ان کی صفات ذکر کی 5۔ پھر اس کے بعد دوسرا گروہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کے سامنے قرآن پڑھے یا نہ پڑھے برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رسول اللہ کو کہا کہ اے رسول آپ بہت فصیح رسول ہیں، بڑے بلیغ رسول ہیں، بڑے اعلیٰ مبلغ ہیں اور ابلاغ مبین کرتے ہیں آپ، لیکن اے رسول اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کی عمر کم ہے، اللہ نے رکھی ہے 1 صدی سے بھی کم عمر، اے رسول اس کم عمر کے اندر بڑے کام کرنے ہیں آپ کو، اور آپ جب بڑے کام کرنے ہیں تو پھر ان پتھروں کے ساتھ اپنی عمر ضائع نہ کریں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، اے رسول ان کو چھوڑ دو، اللہ نے ارادہ کر لی ان کو ہدایت نہیں کرتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھو، برابر ہے، بحث کے سامنے بیل بجانا ہے، بحث نہیں ناچتی، بیل بجاؤ یا آپ بیل بجاؤ تو بھی چارہ چل رہی ہے، نہ بجاؤ تو بھی چارہ چل رہی ہے، لہذا ضائع نہ کرو اپنی فرصتیں اور اپنے امکانات اور مسائل اس طبقے کے اوپر جو اصطلاح کو بیٹھے ہیں۔ ایک اور طبقہ ذکر کیا قرآن نے فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، بیمار دل، بیمار دلوں والے لوگ۔ طبقہ سفہاء وہی بیمار دلوں والے لوگ ہیں، بیمار دلوں والے لوگ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ زمین پر فساد مت کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ فساد مت کرو، یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے، تو اصلاح کر رہے ہیں، اور جتنا ان کی اصلاح نے تباہ کیا ہے اتنا دوسروں کے افساد نے تباہ نہیں۔ جتنی گمراہیاں شیخ مداری فرماتے ہیں کہ جتنے غلط کام امر بالمعروف کے نام پر اور نہی عن المنکر کے نام پر ہوئے ہیں اتنے گمراہی کے عنوان سے نہیں ہوئے، اور یہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ امر بالمعروف، ٹی وی کو پھانسی دینا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے مسئلہ۔ وہ کینچی لے کے لوگوں کے پانچے کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، یہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر ہے، نہی عن المنکر ہے کہ کر رہے ہیں، اور روزمرہ ہو رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے جو منکرات انجام پا رہے ہیں، جس سے لوگوں کی عزت و حق کی حرمت کی جا رہی ہے۔ امر بالمعروف کے لیے شعور چاہیے۔ احمد جب امر بالمعروف کرتے ہیں بیوقوف، تو منکر کی جگہ معروف پھیلاتا ہے، اور معروف کی جگہ منکر کی ترویج کرتا ہے، منکر کی جگہ معروف سے لوگوں کو روکتا ہے، نہی عن المعروف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو مصلح ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، تو کیسی اصلاح کی آپ نے؟ طبقہ آپ نے ڈال دیا، لوگوں کو دین سے بیدار آپ نے کر دیا،
لوگوں کے ذہنوں میں شبہات آپ نے ڈال دیے، گمراہی آپ نے پھیلا دی، فساد آپ نے پھیلا دیا، اس کے بعد پھر بھی کہتے ہیں نحن سب کچھ فساد کر کے بھی نحن مسلمون۔ یہ ایسے ہی جیسے عموماً مومنین بسا اوقات اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لوٹ گیا، ہمارا لوٹ لیا گیا، ہمیں تباہ کر دیا گیا، بزنس سارا ہمارا برباد کر دیا گیا، اور ہمارے خاندان میں تفرقہ ڈال دیا گیا، ہمیں جیل پہنچا دیا گیا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں یہ سب کس نے کیا؟ کہتے ہیں اپنے ہی ایک مومن نے کیا۔ یہ سب کچھ کر کے بھی ہے مومن، اپنا مومن بھی ہے، اپنا بھی ہے۔ ایسا کنکریٹ ایمان اس کا جس کو کسی چیز نے چھیڑا نہیں، کوئی وائرس نہیں لگتا اس کو۔ سب فساد مچا کر کہتے ہیں نحن مسلمون، اور اصلاح کر رہی ہیں۔ انہی کے بارے میں قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے، توجہ سے سنیے، صفحاء پہچانیے، رسول اللہ کے زمانے میں جو بیوقوف تھے یا عقل مند مر گئے، آج موجود نہیں۔ 1400 سال پہلے وہ احمد تھے یا سمجھدار مر گئے، آج موجود نہیں ہے۔ اگر مجھے پتہ ہی چل جائے کہ رسول کے زمانے میں عقل مند کون اور صفی کون تھا، آج کی امت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ امت اس وقت سدھرے گی جب اسے آج پتہ چل جائے کہ ہمارے درمیان احمد کون ہے، سمجھدار کون ہے۔ مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ مرد آباد۔ اور تعریف کی احمد ان کے تذکرے کرتے رہیں گے، ہماری اصلاح نہیں ہوگی جب تک تعریف آئندہ نہ بن جائے۔ قرآن نے ہر امت کے صفحاء کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے صفحاء پہچانو، اپنے زمانے کے احمد پہچانو جو امت کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، مان لو اس حقیقت کو، اس حق کو مان لو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ توجہ کریں، احمقوں کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کی علامتوں سے احمقوں کو پہچانیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ بقرہ کی آیات 13 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اسی طبقے سے کہ آپ ایمان لاؤ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل بیمار ہیں، کچھ دل مرے ہوئے ہیں، کچھ دل بیمار ہیں۔ وہ بیمار نہ جن کو ہارٹ پرابلم ہے، جو مثلا اپنا بائی پاس کروا چکے ہیں، یا نہ وہ دل مراد یہ پمپ ہے جس کو ایسے احترام اعزازی طور پر اس کو دل کہا جاتا ہے۔ یہ دل نہیں، یہ پمپ ہے، اس کا کام بدن کے اندر خون پہنچانے کی ریفائنری ہے، بدن خون بنتا ہے، اس کے اندر جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں اس کا کیا کام ہے۔ خون پہنچانے کے علاوہ اس کا کوئی اور کام، خون صاف کرتا ہے، خون کو اچھا ہے، اچھا مرکز ہے، یہ کام اچھا کرتا ہے، اس لیے اس کا خیال زیادہ رکھتے ہیں۔ لیکن وہ اصلی یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ روح کا دل ہے، نہ جسم کا دل، وہ روح کا دل ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ یہ آپ کا دل نہیں ہے، آپ کے بدن کا دل ہے۔ یہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے، کسی کا نکال کر ڈال دیتے ہیں۔ ممکن پمپ ہے نا، پمپ ممکن ہے کہ اتنی ترقی کرے کسی بکرے کا دل نکال کے انسان میں ڈال دے، اور اس کے بعد یہ پمپ ہے، فرق نہیں پڑتا بکرے کا ہو یا انسان کو۔ ابھی بھی اس کو ڈال کے تو کھا لیتے ہیں نا، کتنا ماंس کھاتے ہیں بکروں کا بھون کے، لیکن پھر بھی ماंس میں اضافہ نہیں ہوتا، ذہن میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے، یہ پمپ ہے۔ وہ دل اصلی اور ہے جو مرکز احساسات ہے، جو مرکز ادراکات ہے، مرکز الہامات ہے۔ وہ دل جس کو خدا کا حرم خدا ہے، جو حرم خدا ہے، اور اس کے علاوہ خدا کے علاوہ اس میں کسی کو آباد مت کرو۔
القلب حرم اللہ، دل مومن حرم خدا ہے. دل کہتے ہیں اس میں جس میں خدا ہو. اس صدر متعلق کا یہ شعر ہے مولانا صدرہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے نقل کیا، مجھے نہیں ذہن میں کہ اپنا ہے یا کسی کا انہوں نے نقل کیا یہ شعر، ذہن کسی اور سے اپنی کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ کو اس کے اندر موجود چیزوں سے ہی پہچانا جاتا ہے. کہ جہاں پر آپ دیکھیں بوریاں رچی ہوئی ہیں اس کا نام کیا ہوگا؟ گودام. جہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہاں گیراج، پارکنگ. یا جہاں پر مثلاً آپ دیکھیں بکریاں باندھی ہوئی ہیں وہ باڑا. اور اسی طرح سے اس کے اندر موجود چیز سے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. آپ جانا چاہتے ہیں نماز پڑھتے دروازہ کھولا اندر بکریاں بندھی ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مسجد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ باڑا ہے. دوسرا بڑا گیٹ کا کھولا، دیکھا شاید یہاں مسجد ہو، دیکھا اندر بوریاں رکھی ہوئی ہیں، معلوم ہوا یہ گودام ہے. کسی جگہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہو، گیراج ہے. تو اسی طرح انسان جب جا کر لوگوں کے دلوں میں دیکھے تو جو دلوں کے اندر موجود ہوگا اسی سے اس کا نام بھی پڑے گا. جس دل کے اندر نوٹ ہی نوٹ، کرنسی ہی کرنسی ہے، اس کا نام بینک ہے، دل نہیں ہے. اور جس کے دل کے اندر غلام ہی غلام ہے اس کا نام گودام ہے. جس دل کے اندر گاڑیوں کی محبت بھری ہوئی ہے وہ گیراج ہے. وہ دل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گیراج ہے. مولانا صدرہ فرماتے ہیں دل کیا ہے؟ دل وہ ہے جس میں فقط خدا ہو. خدا ہو. اور خدا اگر دل میں اس کی ایک علامت ہے وہ یہ کہ جہاں خدا ہو وہاں غیر خدا وہ وحدہ لا شریک قبول نہیں کرتا. اگر دل کا ایک دریچہ بھی غیر کے لیے کھولا ہوا خدا نکل جاتا ہے کہ یہاں میرے شریک کو آنے دو، میں نہیں لوں گا اس دل میں، میں نہیں لوں گا. بعض کے دل مریض ہیں، بیمار دل، ان کی روح کے دل بیمار ہے، بیماریاں آ گئی ان کے اندر. جب بیماری دل کے اندر آتی ہے اس سے آثار بیماری کے ہی نکلتے ہیں باہر. جس طرح یہ پمپ بیمار ہو جاتا ہے تو درد محسوس ہونے لگتا ہے، رنگت اڑ جاتی ہے، اور اس کے بھی آثار پتہ چل رہے ہیں کہ ابھی بیمار ہو گیا، یہ پمپ خراب ہونا شروع ہو گیا. تو جب دل اصلی جس کو قرآن میں قلب کہا ہے، قلب، جب وہ بھی بیماری اس کے اندر آتی ہے تو انسان کی زبان سے بہت کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نگاہوں سے بہت کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دل بیمار ہے. ناماروں کو دیکھنا یعنی دل بیمار ہے. غلط بات زبان سے نکالنا یعنی دل بیمار ہے. غلط کام کرنا یعنی دل بیمار. یہ سب علامتیں ہیں دل کی بیماری. دل کو ٹھیک کرو، علاج کرو، دل کے علاج کی ضرورت ہے. یہ بیمار انہیں کے اندر بیماری جب بڑھ جاتی ہے صفاحت آ جاتی ہے. دل کی ہی بیماری ہے، حماقت جسم کی بیماری نہیں ہے، حماقت دل کی بیماری ہے، صفاحت دل کی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ دل تھوڑی سی بیماری اٹھتی ہے خدا بڑھا دیتا ہے اور بڑھا کر اس کو بیوقوفی میں تبدیل کر دیتا ہے. احمد بن جاتا ہے انسان، سفیہ بن جاتا ہے انسان. اور جب بیوقوف بن جائے کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرنے کی. دیکھا ہے آپ نے کہ ہمارے حکمران کتنا عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں. بش جتنا عقل مند بننے کی کوشش کرتا تھا اتنا احمد کام کرتا تھا. یعنی امریکہ کی تاریخ میں تو کہتے ہی ہیں کہ سب سے احمد ترین پریزیڈنٹ جی تھا. یعنی امریکہ کی تاریخ میں آئے سارے احمد ہی ہیں، لیکن یہ اور سب نے ریکارڈ قائم کیا اس میں، اور شاید کوئی نہیں توڑ سکے گا اس ریکارڈ میں. البتہ وہ سرفیس زمینیں ممکن ہے کوئی اور اس سے بڑا پیدا ہو جائے، بعید نہیں ہے، وہاں پیدا ہو سکتا ہے. لیکن احمد ترین انسان، احمد ترین سب نے قبول کیا. حضرت یہ آپ مطلع آدمی ہیں، یہ میڈیا کا جوک بھی ہے. آج بھی انٹرنیٹ پر آ کر جائیں اگر اور بش کی
حماقت میں جا کر اگر سرچ کریں تو آپ کو ساری دنیا سے یہ نمونے فراہم ملیں گے. اس کی بڑی بڑی حماقتیں جو اس نے عالمی سطح پر انجام دی ہیں اور جن کا بعض پر اعتراف بھی اس نے کیا کہ میری بڑی بڑی بیوقوفی اور حماقتیں تھیں، وہ الگ اس کے جو جوک بن گئے ہیں پرسنل طور پر اس سے جو حماقتیں سرزا ہوئی ہیں وہ بڑی بڑی حماقتیں. اب اس کی حماقت میں شک و شبہ نہیں، سب دار و شر مانتے ہیں کہ یہ احمد ہے. کتنے ممالک کے وزراء نے اور حکمرانوں نے جب خبرنگاروں نے صحافیوں نے ان سے بش کے ساتھ ان کو ملانا چاہا یا بش کی پالیسیوں پر ان کو عمل پیرا کرانا چاہا، بہت بگڑ کر کہا کہ تم ہماری انسلٹ کر رہے ہو، ہمیں ایک احمد کے ساتھ ملا رہے ہو. یہ اعتراف کیا سب نے. آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو دنیا کے احمد ترین انسان کے تابع ہیں، اس کے پیروکار ہیں، جو اس احمد کے پیروکار ہیں، فخر کرتے تھے اس کے مل کر اس کے ساتھ، اور اس بیوقوف نے ان کی معمولیتیں لگائی، ان کی ڈیوٹیاں لگائی. اگر بش سب سے احمد تھا تو کرنے کیا ہوگا؟ کرزئی کو کیوں بلایا گیا پاکستان میں ہمارے پریزیڈنٹ کے جب قسم کھا رہے تھے؟ صرف ایک کو بلایا ہے اور کوئی بھی. اب پوری دنیا میں معزز پریزیڈنٹ بھی تھے دنیا میں. اسی پڑوس کے اندر معزز ترین پریزیڈنٹ دنیا کا موجود ہے. یہ ایک علامت تھی کہ یہ جوڑی ہے. اکیلا نہیں، تم قرضے کو اکیلا مت سمجھو، یہ نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ جرنیل چلا گیا آپ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پیچھے. کتنا احمد تھا یہ جرنیل ہمارا، جو احمد ترین انسان کے تابع تھا. کتنا احمد تھا، کتنا بڑا بیوقوف تھا یہ، جو سب سے بڑے بیوقوف کے تابع پر مان اس کو اپنا اس نے لیڈر مانا ہوا. یہ بیماریاں ہیں دلوں کے اندر، جب بیماری اٹھتی ہے خدا اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے. جب دل کی بیماری بڑھتی ہے اللہ پہلے انفرادی ہوتی ہے. اللہ بیماری بڑھاتا کیسے ہے؟ پہلے انفرادی ہوتی ہے. حسد، شخصی طور پر اپنے بھائی سے حسد، اپنے پڑوس والے سے حسد. اللہ دیکھتا ہے اس کو کہتا ہے پہلے علاج کرو اس کا، یہ بیماری پیدا ہو گئی حسد، اس کا علاج کرو. اگر حسد کا علاج نہ کرے بگڑ کر حماقت بن جاتی ہے، اس بیماریاں تو بگڑ جاتی ہے. اللہ جتنی جسمانی اور روحانی بیماریاں آپ سب بھی دور فرمائیں انشاءاللہ. لیکن بعض جسمانی بیماریاں دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا علاج وقت گزر جائے تو بگڑ جاتی ہے. جیسے شوگر کے مریضوں میں اگر چھوٹا سا زخم بھی آ جائے تو یہ بگڑ جاتا ہے، بگڑ کے پوری بدن کے اندر پھیل جاتا ہے. بسا اوقات آزاد کاٹنے کی باری آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے. اسی طرح دل کی بیماریاں بھی ہیں. دل کی چھوٹی سی بیماری اگر علاج نہ کروایا خدا بڑھا دیتا ہے اس بیماری کو. اور بگڑی بیماری کا نام حماقت و سفاہت ہے. یہ ساری دل کی بیماریاں بگڑ کر حماقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر بخل ہے بڑھ کر حماقت میں بدل جاتا ہے، حسد ہے بڑھ کر حماقت میں. قرآن فرمانا ہے پہلی آیت میں ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ہم نے ان کی مرض کو بڑھا دیا، بیماری کو بڑھا دیا. اور اب ان کا حال یہ ہے، اتنی بیماری ان کی بڑھ گئی کہ جب ان کہا جائے فساد مت کرو امت کے اندر، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ملک کو تعمیر کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ملک کی ترقی کیا ہے؟ کہتے ہیں اتنا مہنگا پیٹرول گاڑیوں میں ڈلوا لیتے ہیں، ترقی تو ہے. جتنا مہنگا کریں پھر بھی یہ گاڑیوں میں پیٹرول بھرتے ضرور ہے. فقیر ملک کو پیٹرول نہیں بھر سکتا گاڑیوں کے اندر. یہ ملک کی ترقی کی علامت ہے. پھر کہتے ہیں کہ جوا دیکھو سٹا کتنا اوپر جا رہا ہے. ابھی جب بھی ملک کی ترقی کا میٹر بتاتے تھے کیا کہتے تھے؟ سٹا ایکسچینج، اسٹاک ایکسچینج جو سٹا ہے اس کو کیا کہتے تھے؟ دیکھو ملک کتنا ترقی کر گیا. ابھی وہ سٹا جب نیچے آ رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ ملک کہاں جا پہنچا. یہ نہیں بتاتے فقیر کو کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس کا بچہ اسکول کی فیس دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کا علاج معالجہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی جان محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے، اس کا دین و مذہب محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے. یہ نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے سٹا اوپر جا رہا. اب یہ سٹا کتنا اوپر جا رہا ہے؟ 100 کروڑ 150 کروڑ 100 کروڑ 150 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 کروڑ
یہ حماقت ہے، احمد ہے، اور جن کے سامنے آ کر یہ الو بنا رہے ہیں۔ اللہ جب بیماری بڑھا دیتا ہے تو انہیں کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لیکن یہ بے شعور ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ فساد کر رہے ہیں۔ اسی طرح مذہب کے اندر بھی بعض مذہب کی اصلاح کر رہے ہیں، دین کی اصلاح کرتے ہیں، اتنی اصلاح نے تباہی نہیں بچائی، اتنی فساد نے تباہی نہیں بچائی جتنی اصلاح نے تباہی کی ہے۔ بات احمقانہ اصلاح، صحیحانہ اصلاح اگر کرنی ہے آپ انبیاء سے سیکھو۔ مصلحین، انبیاء کو خدا نے مصلحین بنا کر بھیجا، ائمہ کو مصلحین بنا کر بھیجا۔ جب آپ کے پاس سیرت مصلحین موجود ہے تو احمقانہ اصلاح کی ضرورت نہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے، مان جاؤ، تم بھی مان جاؤ۔ یہ حقیقت ہے، ساری دنیا مان گی جب تم بھی مان جاؤ۔ کما آمن الناس، آمن الناس یہ ساری دنیا نے مان لیا۔ کچھ عقائد ہوتے ہیں جس کو ساری دنیا مان لیتی ہے۔ یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا، یہ بتا رہا ہوں قرآنی علامت، قرآنی معیار، بیوقوف پرکھنے کا۔ بیوقوف کون ہے؟ احمد کون ہے؟ توجہ فرمائیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی مان لو، قبول کر لو، کما آمن الناس، جیسا کہ ساری دنیا مان لی، ناس کی بشریت، سارا بشر مان گئے، ساری دنیا مان گئی۔ جب قالوا، جواب کیا ہے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ کہتے ہیں یہ لوگ تو سارے بیوقوف ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ بیوقوف بن جائیں۔ یہ لوگ سارے بیوقوف ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے بیوقوف بن جائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا، سنو، الا، الا سنو، خبردار، توجہ، انہم، قرآن اعلان کر رہا ہے، ان کا جواب سن کر قرآن اعلان کر رہا ہے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اے لوگوں سنو، سب سے بڑے احمد یہی ہیں جو حقیقت کو نہیں مانتے، اس وجہ سے نہیں مانتے کہ جو مان چکے ہیں ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں سب سے بڑے بیوقوف یہ ہیں، سب سے بڑے سفیہ یہ ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ساری دنیا مان جاتی ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا نظر آیا اپنے زمانے کی بیوقوف؟ یہ نظر نہیں آئی۔ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے مان گئی تو تم بھی مان جاؤ، کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ ابھی تک آج انقلاب اسلامی اسی 11 فروری کو 30 سال کا ہو جائے گا۔ انقلاب اسلامی نہ انقلاب ایرانی، یہ غلطی ایرانی بھی کرتے ہیں اور یہ غلطی غیر ایرانی بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے ان ایرانیوں سے بھی آج کی گرمانہ گزارش کی ہے کہ خدا را یہ بیوقوفی نہ دیا کرو، یہ انقلاب ایرانی نہیں ہے، یہ انقلاب ایرانی نہیں ہے، یہ انقلاب اسلامی ہے۔ بھلے تمہاری وزارتیں ایرانی ہیں، تمہاری سرزمین ایرانی ہے، تمہارا تیل وہ سب ایرانی ہے، ایرانی پر ہمیں جو چیز ایرانی ہے وہ ایران کی ہے، وہ ایرانیوں کی ہے، لیکن جو چیز ایران کی نہیں ہے سب کی ہے۔ آیا اگر ایرانی کہنا شروع کر دیں کہ امام رضا ایرانی ہے تو آپ ہی کہو گے امام رضا ایرانی، کہو گے امام ایرانی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نہیں کہتے امام ایرانی کے لیے، اگرچہ ایران میں مضمون ہے لیکن امام دین ہے، امام حق ہے، امام ہدایت ہے، وہ پوری بشریت کا امام ہے۔ پوری بشریت کا امام ہے۔ ہزار اس پر حق کوئی چلاتا رہے لیکن خدا نے اس کو بشریت کا امام بنایا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی بھی سرزمین پر ہو آپ کو چل کر اس کے پاس جانا چاہیے، آپ کو چل کر اس کے پاس جانا چاہیے۔ یہ فکر نہ کرو کہ وہ عراق میں مدفون ہے، وہ حجاز میں مدفون ہے یا وہ ایران میں مدفون ہے۔ جس زمین میں مدفون ہو جائے وہ اس زمین کا نہیں ہوتا، وہ راہبر اللہ کا امت کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام حجازی ہے، آیا حجازی ہے اسلام یا اسلام اللہ کا ہے؟ اگر یہ حجاز سے شروع ہوا، حجاز سے آغاز ہوا، لیکن اسلام حجازی نہیں ہوا۔ اسلام قرآنی ہے، اسلام الہی ہے،
اسلام اہل بیت کا ہے، وہ اسلام قرآن کا ہے اور پوری بشریت کا اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور جب باتوں سے کہا جائے کہ یہ انقلاب ایک حقیقت ہے، یہ اسلام کا احیاء ہے، یہ اسلام کی عزت کا تحریک ہے، اس نے دنیا کو جگا دیا، اس نے دنیا کو اٹھا دیا، اس نے دنیا کو غیرت و عزت کا راستہ دکھا دیا، آپ بھی ہو اس کے اندر شامل ہو جاؤ، اس حقیقت کو قبول کر لو کما آمن الناس، جس طرح ساری دنیا نے مان لیا، ابھی جب دشمنوں نے بھی مان لیا کہ یہ انقلاب خدا کی طرف سے آیا ہے، اس لیے کہ جب بھی اس کو مٹانے کی کوشش کی اللہ نے اس کو بچا دیا۔ بہت فتنے ہوتے اس حقیقت کو مان لو، بات کیا جواب دیتے ہیں؟ جو سب مان لیا، ساری دنیا نے مان لیا، لبنان نے مان لیا، لبنان اس کو مان کر آج اسلام کے سر کا تاج بنا ہوا ہے، تشیعوں کی عزت کا تاج بنا ہوا ہے، اس کو مان کر لبنان کو ندامت نہیں ہوئی، ساری جگہ پڑا، کسی کے سامنے صفائیاں نہیں پیش کرنی پڑی، کیونکہ آج ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سرنگون بے غیرت عرب جن کے ساتھ جھکے ہوئے تھے اسرائیل کے سامنے، پہلی دفعہ عربوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اس کو دیکھا، جنہوں نے پنجہ آزمائش کی اس کے ساتھ جا کر، تو کہاں سے سیکھا؟ کہاں؟ اسی انقلاب خمینی سے سیکھا، اسی انقلاب خمینی سے سیکھا۔ تو اگر انقلاب امتوں کی نشر کا نام ہے، امتوں کی بہتر کا نام ہے، تو سب مان لو، لیکن بعضوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم مانتے ہیں؟ ہم بھی بیوقوف بن گئے لوگوں کے ساتھ۔ اپنے زمانے کے صفحا کو پہچانو جو گول ہے امت کا، ان کی وجہ سے مشکلات ہیں، ان کی وجہ سے سارا درد سار ہے، ان کی وجہ سے امت کو ذلت کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی مان لو جس طرح ساری دنیا مان گئی، کہتے ہیں دنیا بیوقوف ہو گئی، ہم بھی بیوقوف ہو جائیں ان کے ساتھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ، اے لوگوں سنو، اے بشریت سنو، قیامت تک آنے والے لوگوں سنو کہ جب اللہ کی طرف سے حق آتا ہے جو اس کو یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ اسے ماننا بیوقوفی ہے، سمجھ لو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، وہ سب سے بڑا احمق وہ ہے جو خود بھی دور ہے، لوگوں کو بھی دور کرتا ہے۔ عزیزاں، اپنے زمانے کے احمقوں کو پہچانے، ان احمقوں نے ہمیں یاد پہنچایا۔ کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر کروڑوں شیعہ موجود ہیں، لبنان کے اندر لاکھوں شیعہ ہیں، کروڑوں نہیں ہیں، اور لاکھوں کے لاکھوں حزب اللہ میں نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد سے حزب اللہ کے اندر ہیں۔ اگر چند ہزار کا ایک مجموعہ، چند ہزار جوانوں کا ایک مجموعہ، چند ہزار حسینیوں کا ایک مجموعہ جب اتنی طاقت پیدا کر لیتا ہے، اسلحہ نہیں ہے اس کے